خان کی رہائی ہے وہ کب تک متوقع ہے؟ اس کے لیے کیا پلان ہے آپ لوگ؟ کسی اور عدالت میں لگے اس وقت یکجہتی کا بھرپور اظہار ہونا چاہیے. یہاں پہ جو منگل والی ملاقات ہے آپ کے سامنے ہے. یہاں بہرحال کچھ لوگ آتے رہیں گے, ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے اور ہم یہ جو عوامی اسمبلی جو ایم پی ایز آتے تھے وہ اب آئیں گے یہاں پہ. دیکھیے وہ عوامی اسمبلیاں تو ہم پورے ملک میں لگائیں گے, وہ اپنی جگہ بات ہے, وہ چلے گی. اس کو ہم نے اڈیالہ کے بار بھی دیکھیے وہ بھی ممکن ہے, لیکن اس وقت ہمارا ارادہ یہ ہے کہ عوامی اسمبلی ہم ہر جگہ لگائیں, عوام کے پاس جائیں, جو حقیقی نمائندے ہیں عوام کے وہ اور عوام جو ہیں اکٹھے ہوں, صرف اڈیالہ نہیں پورے ملک میں. یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس وقت جو سی ایم صاحب ہیں وہ انہوں نے کچھ ہدایات بھی دے دی ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے یا ممکن ہے احتجاج کے حوالے سے. اس حوالے سے کیا آپ بتائیں گے, ان سائڈ کیا نیوز ہے؟ نہیں, میرے علم میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی احتجاجی تحریک نہیں ہوگی فی الحال کوئی؟ دیکھیے تحریک تو ہماری چل رہی ہے, جس کو آپ احتجاجی تحریک کہتے ہیں کہ وہ ایک دن ہو, ایک جگہ ہو جہاں پہ ہزاروں لوگ آ جائیں, وہ اس وقت نہیں ہو رہا. ہم ابھی جلسے کر رہے ہیں پورے ملک میں انشاءاللہ, اور یہ معاملہ اپنے وقت کے ساتھ آگے بڑھے گا. سر عوام جو چاہتی ہے کہ خان صاحب کی صرف رہائی, جی قانون بنتے رہیں گے, قانون ختم بھی ہوتے رہیں گے, یہ سلسلہ تو جاری رہے گا, مگر عوام کا جو مین مقصد ہے وہ خان کی رہائی ہے, وہ کب تک متوقع ہے؟ اس کے لیے کیا پلان ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کیسا احتجاج ہوگا؟ دیکھیے رہائی جو ہے وہ دیوار توڑ کے تو نہیں نہ ہوگی. اڈیالہ جیل آپ کے سامنے کھڑی ہے, اس کی دیواریں تو نہیں گر جائیں گی. سر 2.5 سال بھی تو گزر گئے ہیں, تو آپ بتائیے نا اس کا کیا طریقہ ہے. یہی ہوتا ہے سیاسی عمل ہے, نہیں سیاسی عمل ہے, کوئی جادو نہیں ہوگا, یہ ایک عمل ہے. جب عوام آتی ہے باہر تو آ جاتی ہے. ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا, ہم نے نیپال میں دیکھا, وہ انتظار نہیں کرتی کہ کوئی ٹرک آئے, کوئی ویگنیں آئیں, کوئی گاڑیاں آئیں جس میں بیٹھ کے وہ ایک مخصوص دن کسی جگہ جائیں. ایک عوامی انقلاب اور ایک سیاسی ایونٹ میں ایک فرق ہوتا ہے, آپ یہ سمجھ لیجئے. جو عوامی انقلاب ہوتا ہے وہ عوام برپا کرتی ہے, اس کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے کہ میں کال دوں یا کوئی اور کال دے. سر اس کے لیے موبلائزیشن بھی تو ضروری ہوتی ہے. نہیں, موبلائزیشن بھی ہوتی ہے, لیکن دیکھیں وہ ہو رہی ہے, وہ اپنے طریقے سے ہوتی ہے. کوئی بٹن نہیں ہے میرے پاس, اور یہ 10-20 ہزار لوگوں کا واقعہ نہیں ہوتا. عوامی انقلاب جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ لے کر آتی ہیں. وہ تب ہوتا ہے جب ہر بچہ, ہر بوڑھا, ہر جوان اپنے گھر سے خود باہر نکلتا ہے, بےتاب ہو کر باہر نکلتا ہے, انتظار نہیں کرتا. جب ہر شخص اپنے آپ کو خود لیڈر سمجھتا ہے. لیکن سلمان اکرم بھائی صاحب پچھلے 2-2.5-3 سال ہو گئے آپ لوگوں کو جو دیکھیں عمل جاری ہے نا, اس طرح خود سے عوام تو آج تک نہیں نکلے. چلے یہ عمل جاری ہے. لوگوں کا خیال تھا بنگلہ دیش میں بھی عوام نہیں نکلے گی, لوگوں کا خیال تھا نیپال میں بھی نہیں نکلے گی. میں آپ کو بتاؤں, جاننے والے ہمارے بنگلہ دیش میں 4 دن پہلے تک ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لوگ باہر اس طرح نکل آئیں گے. تو یہ ایک لاوا ہوتا ہے جو کبھی پھٹ پڑتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے, ناانصافی بڑھ چکی ہے. عوام کے نکلنے کا کب تک آپ لوگ انتظار کرتے رہے؟ دیکھیے ہم عوام کو پکارتے رہیں گے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیے عوام باشعور ہے, عوام موجود ہے, ہم موجود ہیں, ہم کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں کہوں پرسوں 2 کروڑ بندے آ جائیں فلاں جگہ اور وہ آ جائیں گے, تو ایسے نہیں ہوگا. یہ فیصلے عوام خود کرتے ہیں. 10-20 ہزار سے نہیں آتا انقلاب. ہم 20-30 ہزار بندے ویگنوں بسوں میں بٹھا کے تو لے آئیں گے, بہت بڑا ہجوم بھی آپ کو نظر آ جائے گا, لیکن اس سے انقلاب نہیں آتا. سر خان کی کال پہ اگر 27 کا جلسہ عوام نکل سکتی ہے, تو کیا خان کی کال پہ عوام احتجاج کے لیے نہیں نکلے گی؟ نکلے گی. خان صاحب جب کال دیں گے تو نکلے گی. خان صاحب کا انتظار کیجیے. سر لوگ تو 2 بار نکلے, 4 اکتوبر کو بھی اور 24 نومبر کو بھی. دیکھیے یہ بحث ہے, چلیں یہ ایک بحث طلب بات ہے, اس کی تفصیلات میں نہیں جاتی ابھی کہ اس دن کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اس پہ بحث جاری. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. شکریہ. ترمیم کی تیاریاں ہو رہی ہیں, بری بات ہے جی. 26ویں بھی غلط تھی, اس نے آئین کی روح کو متاثر کیا. 27ویں کے حوالے سے جو ہم سن رہے ہیں, اس کے بعد عملاً اس ملک میں قانون, آئین, شرافت ختم ہو جائے. سر واجب گلامی جیسے لوگوں کو جب سپورٹ کیا جاتا ہے تحریک انصاف کے, دیکھیں یہ تو لوگ دھوکہ, دیکھیں دھوکہ جو دے. کونسل کے الیکشن میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ حامد خان گروپ نے جو نام دیے ہیں ان کا ILF سے اور PTI کے وکلاء سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. کچھ بالکل ایسے نام اختلافات ہیں سر پارٹی کے. کس طرح تحریک چلے گی, کس طرح رول آف لا کی طرف جائیں گے, کس طرح پارٹی کو مشکلات سے نکالیں گے؟ دیکھیے یہ سب چیزیں حقیقتیں ہیں. میرے علم میں ہے کہ ILF کے ہمارے بہت سے دوست ناخوش ہیں اس حوالے سے, جن وکلاء نے کام کیا ہے. جی میرے علم میں ہے یہ سارا کچھ, لیکن دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے. ایک پروفیشنل گروپ بھی ہے, حامد خان صاحب بھی ہیں, ان کا ایک اپنا مقام ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں, ہماری ابھی بھی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایک اچھا واقعہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے اتحاد پیدا نہیں کر سکے جیسے ہونا چاہیے تھا.
था, लेकिन ये अमल जारी है, हम कोशिश करते रहेंगे। लोग अपने अपने मौक़िफ़ पर खड़े हो जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार काउंसिल के इंतखाब के लिए मुतफ़िक़ा उम्मीदवार जो हैं हमारी तरफ से वो पेश किए जाएँ। शुक्रिया। अच्छा सलमान साहब बताइएगा, क्या नॉर्थ रीजन में या पंजाब में किसी हिस्से में कोई तब्दीलियाँ हो रही हैं अभी 2-3 दिन? देखिए, सेंट्रल पंजाब में तो नए सदर अली इम्तियाज़ वड़ाइच साहब मुकर्रर हो गए हैं ना, इसके अलावा कोई तब्दीली हो रही है या नहीं हो रही वो इस वक्त मेरे इल्म में नहीं। उम्मीद की किरण नजर आ रही है खान साहब की रिहाई के हवाले से? आ रही है किरण। देखिए, पिछले 2-2.5 साल से वकला से पूछते हैं, वो कहते हैं कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने। बहुत से वकला और सियासतदान तो ये भी कह रहे हैं कि अवाम ही निकालेगी, मुजामत के जरिए निकलेंगे, मुफाहमत के जरिए नहीं। तो आपको क्या लग रहा है? एक अदालती अमल है, एक अमल बाहर का अमल है, हम हर अमल में इस वक्त जुटे हुए हैं, लेकिन ये जो एक बेचैनी की फिजा है ये बिल्कुल जायज़ है, हमें समझ आता है। फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। मुझे आ रहा है कि अगले महीने में खैबर पख्तूनख्वा बंद किया जा रहा है। देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि किस तरह बंद किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा। आप जनरल सेक्रेटरी आपके इत्तेमाद में नहीं लिया गया? नहीं, ऐसी कोई प्लान इस वक्त नहीं है। अगर बनेगी तो बात सामने आ जाएगी। कैसी है? ज़्यादा साजिश हो रही है, क्या वजह? देखिए, ये होता रहता है ना, ये हर पार्टी में होता है, हमारी पार्टी में भी होता है, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन आप ये यकीन रखिए कि हम हक की तरफ खड़े हैं, हम हमेशा हक की आवाज़ बनकर उठेंगे। हम खान साहब की जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद कराने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में मज़ाहमत थी नए वज़ीर आला के हवाले से, ताकतें नहीं चाहती थी कि नया वज़ीर आला वहाँ आए, लेकिन हुआ। वहाँ पे पार्टी ने एक बेमिसाल इत्तेहाद दिखाया, सारे हमारे MPA वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वोट डाला खान साहब के हुक्म के मुताबिक। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है जो आप हुआ। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जब पेश हुए थे वज़ीर आला के हलफ के हवाले से, सर आपने हरियाणा, हिंदुस्तान के एक रियासत हरियाणा की कोई मिसाल दी थी, बताएंगे ज़रा वहाँ पे क्या? नहीं, आपने गलत सुने, हमारी अपनी मिसालें बहुत अच्छी हैं जी। देखिए, अदालती फैसले सारी दुनिया के हैं, भारत के भी हैं और मुल्कों के भी हैं, कि जब एक आईनी ओहदेदार इस्तीफ़ा देता है तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया, उसके इस्तीफ़े की मंजूरी की कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती। ये हमारी बहस थी। शुक्रिया। राजा साहब, ये हमारे राजा शहबाज साहब अगवा हुए हैं, एब्सेंस है ना, अभी तक हमें वोकला ने कोई हमारा ताउन नहीं किया, लेकिन अभी तक पटिशन ही दायर नहीं लगी हुई अभी तक। उसके बारे में क्या कहें? हमारे यूथ के लीडर हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब उठाया गया तो आपने बताया हो गई है, पटिशन दायर हो गई है। मेरी कल तफसीली बात हुई है ILF के सदर से, कोऑर्डिनेटर से, इंतजार पंचोता साहब से। वो बिल्कुल ज़ाती तौर पे वो इस मुकदमे को देख रहे हैं। ILF की सारी टीम जो है और इसके राजा साहब के बारे में कोई मुज़म्मती बयान देंगे आप? जी बिल्कुल देंगे। ये तो हर एक के साथ ये जो अगवाकारी है, जो ये नाहक लोगों को उठाना है, गिरफ्तार करना है, उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। इसमें राजा शहबाज साहब बिल्कुल हम समझते हैं नाहक उनको उठाया गया है, लेकिन ये तो हज़ारों के साथ हुआ है ना, हम हर एक के साथ खड़े हैं। मुझे नहीं पता कौन कैसे कब बंद करेगा, अभी ये कबल अज़ वक्त बात। अच्छा, ये बता दें कि सुहेल फरीदी साहब ने वफाक को यानी गाड़ियाँ जो दी गई थी सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए वो वापस कर दे, उसके बारे में बता दें क्यों वापस की गए। हालांकि वफाक ने वहाँ पर दहशतगर्दी KPK में ज़्यादा है, उस वाले से उन्होंने गाड़ी दी, पूरे पाकिस्तान को दी गई थी। किसने गाड़ी दी थी? पख्तूनख्वा की अपनी गाड़ियाँ भी हैं, मुझे इस बात की तफसीलात का नहीं पता। गाड़ियाँ जाएगी KPK में। अच्छा, चलें, देखिए उनके पास होंगी ना अपनी गाड़ियाँ। चलिए, छोटा सवाल है। भी कहा कि हमारा कोई प्लान नहीं है, कोई तहरीक। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि कल का नहीं है, परसों का नहीं है, ये मामला आगे बढ़ेगा। तो कल और परसों का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कोई ऐसी चीज़ नहीं। नहीं, ऐसे मत आप कहें, ऐसे आप मत कहिए, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको आज या कल की कोई बात नहीं बता सकता, परसों क्या होगा मुझे अभी वो रहने दीजिए। साहब, अब तो यूरोप भी जो है वो अफगान महाजरीन को वतन वापस भेज रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी क्राइम बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी पाकिस्तानी हुकूमत ने ये फैसला किया है, जबकि PTI इसकी मुखालफत कर रही है। आप इसको क्या समझते हैं? क्या हमें जो खतरात दरपेश है, क्या उनके वजह से हमें उनको वापस नहीं भेजना चाहिए? नहीं, देखिए, एक बाइज़्ज़त तरीके से जो भी अमल हो, बाइज़्ज़त तरीके से हो। यहाँ 3 नस्लें उनकी पैदा हुई हैं। दुनिया के अक्सर ममालिक में तो पैदा जो शख्स एक मुल्क में हो जाए उसको उस मुल्क का शहरी माना जाता है। तो लिखा हुआ है, फैसले भी हैं, तो नहीं मिलती इजाज़त तो ये आप उनसे पूछेंगे। गैर कानूनी अमल है ये, मैं समझता हूँ गैर अखलाकी भी है कि ना मिलने दिया जाए एक शख्स को अपने वकला से, ना मिलने दिया जाए अपने ख़ानदान से। तो ठीक है, ये है सूरत हाल, इसके ख़िलाफ़ हम खड़े भी हैं।
کل صوبے میں ارشد شریف کے نام پہ انہوں نے یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا ہے، کیا توقع رکھتے ہیں کہ بڑا اچھا خیبر کیا پختونخوا میں اور کیا تبدیلی لائیں گے؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جمہوری حقوق ہیں، آئینی حقوق ہیں، آزادی صحافت کے حقوق ہیں، ان سب کے لیے خیبر پختونخوا میں کام ہونا چاہیے. اور جس یونیورسٹی کا انہوں نے اعلان کیا ہے ارشد شریف شہید کے حوالے سے، بہت خوش آئند بات ہے. ہمیں ان لوگوں کو، ان صحافیوں کو عزت دینی ہے جو حق بات کرتے ہیں، جو کسی دباؤ یا لالچ کے تحت اپنی بات نہیں کرتے. تو یہ انتہائی اہم ہے. کسی بھی معاشرے کی جو ایک آپ کہہ لیجیے فکری اور روحانی صحت ہے، اس کا دار و مدار سچ پہ ہے اور سچ کہنے پر ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب آزاد، کیونکہ خیبر پختونخوا میں نئی کابینہ بننی ہے، اس کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا، تو کب تک یہ بن جائے گی اور اس حوالے سے پارٹی کا کیا لائے عمل؟ دیکھیے، میں نہیں جانتا، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بہت دیر نہیں لگے گی. غالباً چیف منسٹر صاحب خان صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے، لیکن بہرحال ایک کابینہ تو انہوں نے بنانی ہے، یہ ان کا استحقاق ہے. میرا خیال ہے جلد کابینہ بن جائے گی. سلمان اکرم راجہ صاحب، ایک سوال ہے، بلدیاتی الیکشن کا ابھی انعقاد ہونے جا رہا ہے دسمبر میں، تو کیا پی ٹی آئی یہاں پہ بھی آزاد ہی الیکشن لڑے گی؟ کیونکہ نشان تو ہے نہیں اور ابھی تک ڈیٹ کا بھی اناؤنس نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں کیس بھی چل رہا ہے، تو اس پہ تھوڑا نہیں، ہمارے پاس آپشنز ہیں. دیکھیں، ہم سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی لڑ سکتے ہیں، اور بھی ہیں آپشنز، تو ایسا نہیں ہے. بطور جماعت ہم ضرور حصہ لیں گے، لیکن جو قانون بنا ہے پنجاب میں، اس میں ممانعت نظر آتی ہے سیاسی جماعتوں کی شمولیت کے حوالے سے. ہم اس قانون کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب، اس وقت سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب نے منع کر دیا ہے، جو باہر آپ لوگ اسمبلی لگاتے تھے عوامی، تو اس حوالے سے کیا تصدیق کریں گے خان صاحب نے واقعی منع کر دیا ہے کہ کوئی اسمبلی نہیں